نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ الواقعہ سے ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب بیمار تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے اور پوچھا کہ ما تشتکی، آپ کس چیز کا درد محسوس کر رہے ہیں، کیا تکلیف؟ فرمایا ذنوبی، گناہوں کا درد محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس امت کے متواضع ترین شخص ہیں۔ حضور علیہ السلام جب جنات کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تو فرمایا اپنے ساتھ اس شخص کو لے کر جاؤں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر نہ ہو۔ ہر صحابی کی نظر تھی کہ دیکھیں کس کو بلائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلایا، اور اس امت کا متکبر ترین شخص ابو جہل ہے۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، سب سے بڑا متکبر اس امت کا، اسے جہنم میں پہنچایا ہے اس شخص کے ہاتھوں سے جو اس امت کا سب سے متواضع ترین شخص تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، پھر فرمایا کہ ہم الا ندعو لک الطبیب، ہم کسی حکیم کو بلائیں آپ کے علاج کے لیے؟ تو فرمایا طبیب امرضنی، میرے طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ کیا میں آپ کے لیے کچھ بیت المال سے عطیات کا حکم دے دوں؟ فرمایا فلا حاجۃ لی فی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، آپ کے بعد ان کے کام آئے گا۔ فرمایا کہ نہ مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، نہ میری اولاد کو۔ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا من قرأ الواقعہ کل لیلۃ لم یفتقر، جو شخص رات کو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اس پر کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی تمام بچیوں کو سکھا دیا ہے، اس لیے مجھے ان کے بارے میں کسی فاقے کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ بڑے فضائل ہیں اس سورت کے، اس لیے ہمیں بھی رات کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ گھر کے تمام افراد چھوٹے بڑوں کو جو زبانی پڑھ سکتے ہیں زبانی پڑھیں، جو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر پڑھیں۔ 2-3 منٹ لگتے ہیں، بہت زیادہ نفع ہیں اس کے شروع کے اندر ہی قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان کیا گیا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت آئے گی اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ ہے کیا چیز؟ خافضۃ الرافعہ، متکبرین کو، کافروں کو جھکا کے رکھ دے گی، رافعہ ایمان والوں کو بلند کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، پراگندہ غبار کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت، اس قیامت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کی 3 اقسام ہو جائیں گی، 3 قسموں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے، بانٹ دیے جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثہ، نمبر 1 مقربین جو اللہ کے خواص ہیں، نمبر 2 اصحاب الیمین عام مومنین کی جماعت، نمبر 3 کافروں کی جماعت۔ یہ تینوں قسم کے طبقات ہیں۔ اس کے بعد ان تینوں کا ذکر آگے بھی ترتیب آ رہا ہے۔ مقربین کو اللہ فرماتے ہیں ہم یہ اور یہ اور یہ اور یہ نعمتیں دیں گے، جس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے۔ اصحاب الیمین کو یہ ملے گا، اور کفار کے لیے ہم نے یہ سزائیں تیار کر رکھی ہیں۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مقربین کو بھی ملے گا، عام مومنین کو بھی ملے گا، لیکن یہ ایک اصطلاح میں مقربین ان کو کہتے ہیں جو اللہ کے مزید خاص ہوں، اللہ کے مزید قریب ہوں۔ اور اصحاب الیمین سے مراد جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، لیکن یہ بڑے درجے کے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ عام ایمان والے ہوں گے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ۔ تو پہلی قسم کے لوگ اللہ فرماتے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ جو مقربین ہیں یہ پہلے لوگوں میں سے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی،
اور بعد کے لوگوں میں سے کم ہوگی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے زمانہ تک یہ زمانہ اولین کا ہے، تو مقربین ان میں زیادہ ہوں گے، اور آپ علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس امت کے مقربین کم ہوں گے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے زمانوں میں 1,24,000 تو تقریباً انبیاء موجود ہیں، پھر ان کے اوپر ایمان لانے والے ان میں بھی مقربین ہوں گے، خواص لوگ ہوں گے، اس لیے ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مقربین سے مراد بھی یہاں آپ علیہ السلام ہی کی امت میں سے ہے، کہ شروع کے زمانے کے لوگ جو ہے ان میں سے مقربین زیادہ ہوں گے اور آخر زمانے کے لوگوں میں مقربین کم ہوں گے۔ بہرحال دونوں میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، جنت میں جانے والے بے شمار لوگ ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اہل الجنت 120 صفا، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ هذه الامه منها 80 صف، 80 صفیں تو صرف اسی ایک امت کی یعنی میری امت کی ہوں گی، والناس سائر ذلک، اور باقی 40 صفیں پہلی ساری امتوں کی ہوں گی۔ تو یہ اعزاز ہے حضور علیہ السلام کی امت کا۔ درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، کچھ فرقے ہمارے ہاں ایسے ہیں جیسے جماعت المسلمین ہے، اور ایسے ہی انہی کا ایک فرقہ غیر مقلدین کا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سب مشرک ہیں، کافر ہیں۔ تو ہمارے حضرت کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک دفعہ صادقآباد میں ان کے بیان میں موجود تھا، کہ بھائی اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ اس امت میں اہل جنت کی 80 صفیں ہوں گی، اور تم جتنے غیر مقلد ہو تمہاری تو ایک صف بھی نہیں بنے گی، باقی پھر کیسے پورے ہوں گے اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ صرف تم ہی مسلمان ہو؟ تو حضرت فرمانے لگے، ایک بیوقوف مجھے کہنے لگا جی ہم ٹانگیں چوڑی کر کر کے کھڑے ہوں گے، صفیں پوری کر دیں گے۔ حضرت فرمانے لگے، میں نے کہا کہ تم لیٹ بھی جاؤ نا، ایک کے سر کو تمہارا پاؤں لگے، دوسرے کو تیرے سر کو دوسرے کا، اس کے سر کو اوپر کا، تب بھی تمہاری یہاں سے لے کر خانپور تک ایک صف نہیں بن سکتی۔ تو اس قسم کے یہ ڈھکوسلے چھوڑتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے مقربین کے انعامات نے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ چھوٹے بچے ان کی خدمت کے لیے متعین ہوں گے، وہ بچے گلاس جگ صاف ستھرے شراب کے جام بھر کر پھر رہے ہوں گے، جس میں حوریں بھی ہوں گی، ولدان مخلدون بھی ہوں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لیکن وہ جام اور وہ شراب ایسی نہیں ہوگی جس کے پینے سے سر چکرائے، عقل میں فطور آ جائے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا، نہیں۔ اور وہاں ان کے لیے وفاکہۃ مما یتخیرون، ہر قسم کے پھل ہوں گے، پھر ان میں سے جو وہ پسند کریں وہ ملیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت ملے گا جس طرح وہ چاہیں۔ دل میں خواہش پیدا ہو پرندے کا گوشت کھانا ہے، اگر یہ خواہش پیدا ہو کہ ٹکے کھانے ٹکے بن جائیں گے، کباب کھانے ہیں کباب بن جائیں گے، کڑھائی گوشت کھانا ہے کڑھائی بن جائے گا، شوربے والا کھانا شوربے والا بن جائے گا، پورا بروسٹ کھانا ہے پورا بروسٹ بن جائے گا۔ وحور عین، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے حوریں ہوں گی سفید رنگ کی، بڑی بڑی آنکھوں والی، کہ امثال اللؤلؤ المکنون، ایسی جیسے موتی بکھرے ہوئے، موتی چھپا رکھے ہو، جزاء بما كانوا يعملون، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اور وہاں جنت میں نہ کوئی لغو بات ہوگی نہ بیہودہ بات ہوگی، کوئی بات نہیں سنیں گے، نہ وہاں کوئی گناہ کی بات ہوگی، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی کی باتیں، سلام ہی سلام ہوگا۔ یہ مقربین کی نعمتیں ہیں۔ اب دوسری قسم کو اللہ بیان کرتے ہیں، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، وہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فی صدر مخضود، وہ بیڑیوں میں آرام کر رہے ہوں گے، عیش کر رہے ہوں گے، وطلح ممدود، کیلے ہوں گے تہبتے، وظل ممدود، لمبے لمبے سائے ہوں گے، وماء مسکوب، بہتے پانی ہوں گے، وفاکہۃ کثیرہ، ان کے لیے بڑے پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ان کے ختم ہونے کا ڈر ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی رکاوٹ ہوگی کہ کوئی منع کرے، نہ اس کا ڈر ہوگا، وفرش مرفوعہ، ان کے نشستیں بڑی اونچی اونچی ہوں گی۔ انا انشأناہن انشاء، ہم ان عورتوں کو ایک اندازے سے بنائیں گے جو ہم نے ان کے لیے پیدا کی ہیں، فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو ہمیشہ باکرہ رکھیں گے،
باقرہ بنائیں گے نہیں، ہمیشہ باقرہ رکھیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد اور اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ آدمی اگر اس سے مباشرت کرے، اس کے بعد پھر وہ باقرہ، پھر مباشرت کرے، پھر باقرہ ہے، وہ باقرہ ہی رہے گی ہمیشہ۔ عرباً اترابا، فرمایا کہ وہ عجیب ہوں گی، یعنی ایسی ہوں گی جو محبوبہ کی طرح ہوں گی، بہت زیادہ محبت کرنے والی۔ عرباً اترابا لاصحاب الیمین، فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہم اصحاب الیمین کو دیں گے، عام مومنین کو دیں گے۔ دیکھیے مقربین کی نعمتیں، ان کا الگ ذکر کیا، عام اہل ایمان کے لیے نعمتیں الگ ذکر کیا۔ اصل میں ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے، شہر والوں کا اور مزاج ہے، دیہات والوں کا اور مزاج ہے، شہر والوں کی اپنی پسند ہے، دیہات والوں کی اپنی پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مزاج کی رعایت رکھی ہے۔ مقربین کے مزاج کے موافق ان کو دیا ہے، اور جو ہے اصحاب الیمین کو ان کے مزاج کے موافق دیا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ تمام جو اصحاب شہر کی پسند ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں، اور اصحاب الیمین کے لیے جو نعمتیں ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جو دیہات والوں کی پسند ہوتی ہیں۔ اس لیے مقربین کا مزاج اور ہوگا، اصحاب الیمین کا مزاج اور ہوگا۔ اب ذرا ان کی نعمتوں میں فرق دیکھیں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا علی سرور موضونہ، سونے کے تاروں کے تختوں پر ہوں گے، ولدان مخلدون، خادم ہوں گے، دیہاتوں میں اکثر ایسا نہیں ہوتا، بے اکواب و اباریق و کأس من معین، ہر چیز ترتیب سے ہوگی، شراب کے جام چل رہے ہوں گے، اور جو ہے پرندوں کا بھنا ہوا گوشت ہوگا، حوریں خدمت کر رہی ہوں گی۔ یہ شہریوں کا مزاج ہے۔ جب دیہاتیوں کی باری آئی اور نعمتوں کا ذکر شروع کیا تو اللہ فرماتے ہیں فی صدر مخضود، ان کے لیے بیریاں ہوں گی، وہ بیر کھا رہے ہوں گے۔ جیسے دیہاتوں میں لوگ بیریاں ہوتی ہیں، وہ اسی پر خوش ہیں کہ ہماری بیریوں پر بڑے بیر لگے، وہ یہ ایسے ہیں، دیسی ہیں، اور یہ لمبے ہیں، اور یہ فلانے ہیں۔ وطلح منضود، کیلے ہوں گے، وظل ممدود، لمبے لمبے درخت ہوں گے اور لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ دیہاتیوں کا مزاج ہے کہ گھنے درخت کے نیچے بیٹھنا۔ وماء مسکوب، جاری پانی ہوگا، چشمے جو ہے شہروں میں تو نہیں ہوتے، چشمے دیہاتوں میں ہوتے ہیں۔ تو وفاقیت کثیر، فرمایا ان کے لیے بھی بڑے پھل ہوں گے۔ لیکن آگے ایک عجیب بات فرمائی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ پھل ختم بھی نہیں ہوں گے اور ان کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ دیہات والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سیزن آئے گا تو پھل آئے گا، سیزن ختم تو پھل ختم۔ یہ خوف شہر والوں کو نہیں ہوتا، اس لیے شہر میں پھل ختم نہیں ہوتے، چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں، پھر کولڈ سٹور سے نکل کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے ملکوں کے بھی پھل مہنگا ہو یا سستا ہو شہر میں ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہاں دیہات والوں کے لیے جو پھل ہوں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ ان کو خوف نہیں ہوگا۔ یہاں تو ان کو خوف ہوتا ہے، اور رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، کوئی منع کر دے کہ بھائی کیوں کھاتے ہو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ تیسری قسم کافروں کا ذکر ہے کہ ان کے لیے ہم نے کیا کیا۔ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اللہ فرماتے فی سموم و حمیم، یہ لوگ آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ وظل من یحموم، سیاہ دھوئیں کے سائے میں پڑے ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی وہاں کبھی انسان کو خوشحالی ملے گی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوگا کہ یہ لوگ دنیا میں خوشحال تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اس لیے ان کو سزا ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ اعتقاد ہی نہیں تھا کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے۔ یہ کہا کرتے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، ہڈیاں بوسیدہ، پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان پر یقین ہی نہیں تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کو بتایا کہ ہاں نہیں، اٹھائے جاؤ گے۔ جیسے ہم اور چیزوں کو پیدا کرتے ہیں جو تمہاری عقل کے خلاف ہیں، یہ تمہاری عقل کے خلاف ہے، یہ بھی ہو جائے گی۔ اللہ نے آگے اس کی تقریباً 4 مثالیں دی ہیں، یہ 3 مثالیں دے کر 4 مثالیں دی ہیں۔ اللہ فرماتے دیکھو افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم تو ایک نطفہ ٹپکا کر بس چھٹی، پھر پیدا کون کرتا ہے؟ کیا پانی کے قطرے سے انسان بن سکتا ہے؟ عقل کے خلاف ہے، ہم نے بنایا ہے۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، تم تو بیج ڈال کر بس فارغ ہو گئے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس ایک دانے سے درخت کون بناتا ہے، کھیتی کون اگاتا ہے، پروان کون چڑھاتا ہے، اس میں دانہ کون ڈالتا ہے، پکاتا کون ہے، اور پھر کٹنے تک اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ بھی تو عقل کے خلاف ہے۔ اگر جو رب یہ کر سکتا ہے وہ رب تمہیں دوبارہ جو ہے پیدا نہیں کر سکتا۔ تیسری مثال فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو تم پانی پیتے ہو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر دیں، نمکین کر دیں، تم کیا کر سکتے ہو؟
پھر فرمایا افرأیتم النار التی، یہ جو تم آگ جلاتے ہو، یہ درخت کی سبز ٹہنیوں سے آگ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تم ٹکراتے ہو، آگ نکلتی ہے، اس آگ سے تم چولہا جلاتے ہو، پھر اس پہ کھانے بناتے ہو، یہ کون کرتا ہے؟ یہ خلاف عقل کام اگر رب کر رہا ہے تو یہ تمہارے عقل کے خلاف جو بات ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اگر رب وہ کر سکتا ہے تو رب یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے تھوڑا آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن نے کریم کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ بلا طہارت، اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ قسم ہے اگر تم سمجھو تو بڑی قسم ہے، یہ قرآن عظمت والا ہے، محفوظ کتاب ہے، جس کو وہی چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، پاک آدمی ہی جو ہے وہ قرآن کو چھو سکتا ہے۔ حد سے اصغر سے بھی پاک ہو، حد سے اکبر سے بھی پاک ہو تو وہ بندہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی کو حد سے اکبر لائق ہو، اس پر غسل فرض ہو تو وہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی بے وضو ہے، اس پر غسل فرض نہیں، صرف وضو لازم ہے، تو بغیر ہاتھ لگائے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز بھی ہے، احترام بھی ہے، ادب بھی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کی بہن مسلمان ہو گئی، اس کے گھر گئے، پہلے تو مار پیٹ ہوئی، پھر اس نے کہا اچھا لاؤ وہ قرآن ہے کیا؟ تو بہن نے کیا کہا کہ آپ تو ناپاک ہیں، پہلے غسل کریں اور پھر ہم آپ کو وہ ورق دیں گے۔ تو انہوں نے پہلے غسل کیا، پھر ان ورق کو پڑھا۔ دیکھیے لا یمس القرآن حدیث کے اندر ہے۔ آپ والے لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ احناف نے خود نکالا، نہیں، یہ قرآن کے اندر ہے، لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے مگر کون شخص لگائے گا؟ جو پاک ہو۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ سمجھیں، عورتیں جو ہیں وہ ایام کے دنوں میں قرآن پڑھنے والی نہیں پڑھ سکتی، پڑھانے والی نہیں پڑھا سکتی۔ لوگوں نے اس مسئلے کے اندر جھگڑا شروع کر دیا ہے اور کہتے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں دلیل نہیں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، حیضہ عورت اور جنبی شخص جو ہے وہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، لیکن نہ ماننے والوں کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔